الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ حج کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اسی مہینے کی مناسبت سے آج میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعمیر کعبہ اور ذبح فرزند یعنی حضرت اسماعیل کی قربانی کا واقعہ بتاؤں گی۔ اس سے پہلے کہ میں ویڈیو شروع کروں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑ کر چلے گئے تو آپ وقتاً فوقتاً انہیں دیکھنے کے لیے تشریف لایا کرتے تھے۔ روایت کے مطابق جب آپ تیسری مرتبہ تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان تھے اور ان کی عمر 13 سے 14 سال کی تھی اور ان کے پاس کافی گوسفند وغیرہ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان حالات سے بہت خوش ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے کہ خداوند عالم کا حکم آ گیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرو۔ انہوں نے پوچھا کہ مالک کس جگہ تعمیر کروں؟ ارشاد ہوا کہ اسی جگہ بناؤ جس جگہ عہد آدم میں قبا تھا، جسے طوفان نوح کے موقع پر ہم نے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ اس کے بعد خدا نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے آ کر نشان بنا دیا اور خط کھینچ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر شروع کر دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اور گارا وغیرہ دیتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دیوار اٹھاتے تھے، یہاں تک کہ 9 ہاتھ دیوار بلند ہو گئی۔ پھر خدا نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ حجر اسود کو کوہ ابو قبیس میں ہے، اسے جا کر لے آؤ۔ چنانچہ وہ لے آئے۔ پھر حجر اسود کی جگہ بتائی گئی اور انہوں نے اس کو نصب کر دیا۔ اس وقت جس جگہ پر حجر اسود نصب ہے اسی جگہ خدا نے نصب کرایا تھا۔ پھر اس میں غربی اور شرقی دروازے بنائے گئے۔ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا جو حضرت ابراہیم کے ہمراہ تھی، اپنی ابا سے دروازوں پر پردے ڈال دیے۔ اس کے بعد ایک روایت کی بنا پر ملائکہ کی مدد سے اور ایک روایت کی بنا پر مقام ابراہیم کے بلند ہو جانے سے دیوار 12 ہاتھ بلند ہو گئی، پھر اپنی اصل منزل تک پہنچی۔ ایک روایت میں ہے کہ کعبہ طور سینا اور طور زینا، طور لینا اور جو ہرا کے پتھروں سے بنایا گیا تھا۔ جب خانہ کعبہ تیار ہو گیا تو 8 ذی الحج کو جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اپنے لیے پانی مہیا کرو، کیونکہ اس زمانے میں منا اور عرفات میں پانی نہ تھا، اس لیے اس دن کو یوم ترویہ کہتے ہیں۔ باروایت روزۃ الصفات تکمیل کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں شکر گزاری کی اور دعا اور تضرع و زاری کی اور درخواست کی کہ خدایا تو دعا کا سننے والا ہے، میری اس محنت تعمیر کعبہ کو قبول فرما۔ جبرائیل علیہ السلام نے نازل ہو کر قبولیت کی بشارت دی، پھر انہیں مناسک حج وغیرہ بتائے اور مشغول حج ہو گئے۔ حج سے فراغت کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام عازم شام ہو گئے۔ ابھی یہ روانہ نہ ہونے پائے تھے کہ خدا کی طرف سے وحی آئی کہ اے ابراہیم علیہ السلام، دنیا والوں کو تعمیر کعبہ سے باخبر کر دو تاکہ یہ لوگ حج کے لیے آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، مالک میری آواز نحیف ہے، یہ کہاں تک جا سکے گی؟ حکم ہوا آواز تم بلند کرو، پہنچانا میرا کام ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مقام پر آ کر اور کھڑے ہو کر پہلے یمن کی طرف منہ کر کے پھر مشرق کی طرف رخ کر کر آواز دی۔ آپ کی آواز ضربہ مسمون میں ہر جگہ پہنچی اور سب نے سنی، یہاں تک کہ ارحام و اسلاب میں جو لوگ تھے انہوں نے بھی سنا اور سب نے کہا لبیک لبیک کہہ کر جواب دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مشعر الحرام پہنچے تو رات ہو گئی تھی۔ وہیں آپ سو رہے، سوتے میں خواب دیکھا کہ میں اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہا ہوں۔ یہ خواب نہ تھا بلکہ حکم خداوندی تھا۔ خدا نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ آپ نے اپنی بیوی ہاجرہ سے کہا کہ اسماعیل کو بنا سنوار دو، میں دوست کی ملاقات کے لیے جاتا ہوں۔ انہوں نے تیار کر دیا۔ آپ نے ایک چھری اور رسی لی اور روانہ ہو گئے۔ مینا میں پہنچ کر اسماعیل سے کہا کہ بیٹا، مجھے خدا نے حکم دیا ہے میں تم کو اس کی راہ میں ذبح کر دوں۔ اسماعیل نے عرض کی، بابا جان پھر تعمل کیا ہے؟ جو حکم ہوا ہے گزریے، آپ مجھے انشاءاللہ صابروں میں سے پائیں گے۔ باپ بیٹے کی گفتگو سن کر شیطان حضرت ہاجرہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، تم آرام سے بیٹھی ہو، وہاں ابراہیم تمہارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ ہاجرہ نے کہا، ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے جبکہ وہ مجھ سے زیادہ ان کو چاہتے ہیں؟ ایک روایت میں ہے کہ پہلے حضرت ابراہیم کو بہکانے کی کوشش کی تھی، جب ناکامیاب ہوا تو ہاجرہ کے پاس گیا اور جب وہاں سے مایوس ہوا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے گفتگو کے بعد انہیں زمین پر لٹا دیا اور اسماعیل علیہ السلام کے کہنے کے مطابق کہ جوان کا تڑپنا دیکھا نہ جائے گا، آنکھوں پر پٹی باندھ لی۔
اس وقت باپ بھی رو رہا تھا اور بیٹا بھی، کیونکہ یہ فطری تقاضا تھا۔ زمین پر لٹانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گردن پر چھری چلائی، لیکن چھری پلٹ گئی، پھر سیدھی کی، پھر چلائی، پھر پلٹ گئی، اس طرح 3 بار ہوا۔ آخرکار آپ نے چھری مضبوطی سے پکڑی اور زمین پر گھٹنے کو ٹیک کر پوری طاقت سے چھری کو دبا کر چلایا تو گلا کٹ گیا۔ خوش ہو گئے کہ قربانی کامیاب ہو گئی۔ خدا نے بھی فرما دیا، صدقت رویا، تم نے خواب سچ کر دکھایا۔ لیکن جب پٹی کھولی تو دیکھا ایک دمبا ذبح پڑا ہے اور اسماعیل علیہ السلام علیحدہ کھڑے ہیں، غمگین ہو گئے۔ تو ارشاد رب العزت ہوا، فدینا بذبح عظیم، ابراہیم رنجیدہ نہ ہو، ہم نے اس قربانی کو ذبح عظیم سے بدل دیا ہے۔ تاریخ طبری اور رائے سلمی میں ہے کہ وہ دمبا جو حضرت اسماعیل کی جگہ پر ذبح کیا گیا وہ وہی تھا جو حابیل نے نذر کے طور پر قابیل کے مقابلے میں پیش کیا تھا۔ خدا نے اسے ایک صاعقہ یعنی بجلی کے ذریعے سے قبول فرمایا تھا۔ بارواد حضرت صادق آل محمد مذکور ہے کہ جب اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے سے بچ گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سخت رنجیدہ ہوئے۔ یہ دیکھ کر خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم، سلب اسماعیل میں نور محمد مصطفیٰ جاگزیں ہے، میں نے اس کی حفاظت ضروری قرار دی اور انہیں بچا لیا۔ اب تم مستقبل کے حالات دیکھو۔ چنانچہ خدا نے حجابات اٹھا دیے، انہوں نے فرزندان اسماعیل علیہ السلام میں سرکار دو عالم اور ان کے اہل بیت کو دیکھا۔ ابراہیم نے اولاد اسماعیل میں امام حسین پر نظر کی تو پوچھا، مالک اس عظیم شرف کا مالک کون ہے؟ فرمایا علی، جو کہ رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا ہے۔ عرض کی، میرے مالک حسین کے فضائل و کمالات کی وجہ سے میں انہیں اسماعیل سے زیادہ دوست رکھتا ہوں۔ میرے خدا نے فرمایا کہ بس میں نے اسی حسین کو اسماعیل کے عوض میں قبول کر لیا ہے۔ مطلب یہ کہ ذبح عظیم سے مراد حسین ابن علی کی شہادت ہے۔ حیات قلوب میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام واقعہ کربلا دیکھ کر بے انتہا روئے، اور کشف الغمہ میں ہے کہ ذبح سے بچ جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کو لے کر گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ ہاجرہ جو کہ راہ میں انتظار کر رہی تھی، جب ان پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نظر پڑی تو اسماعیل رو پڑے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے واقعہ پوچھا تو انہوں نے سارا واقعہ بتایا۔ واقعہ سننے کے بعد جناب ہاجرہ بے اختیار ہو گئیں اور حضرت اسماعیل کو سینے سے لگا کر بے انتہا روئیں اور خدا کا شکر ادا کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ ہاجرہ کی نظر جب حضرت اسماعیل کی گلے پر پڑی تو انہیں نشان ذبح نظر آیا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ہاجرہ اس صدمے سے بیمار ہو گئیں اور اسی غم میں انتقال فرما گئیں۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی، اسے لائک اور شیئر کیجیے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔